بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 13واں پارہ، آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک کا ترجمہ یہ ہے: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ سارا اہتمام اس لیے کروایا تاکہ عزیز مصر جان لے میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور خیانت کرنے والوں کے فریب کو اللہ تعالی کامیاب نہیں کیا کرتے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی اچھائی بیان نہیں کرتا۔ ان النفس لأمارۃ بالسوء، بے شک ہر ایک کا نفس اسے برائی کا حکم کرتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ کہنے لگا اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے شاہی کاموں کے لیے خاص کر لوں گا۔ فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے گفتگو کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ کہنے لگا آپ آج سے ہمارے ہاں معزز ہیں، معتبر ہیں، امانت دار ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام کہنے لگے آپ مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بادشاہ کے سامنے آیا اور بات کھل کر سامنے آ گئی۔ یوسف علیہ السلام بے قصور تھے اور سراسر معاملہ ان عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا اور یہ اس میں قصوروار ٹھہری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سارا اہتمام کس لیے کروایا؟ بادشاہ کے سامنے اور دنیا کے سامنے حقیقت حال کو واضح کس لیے کروایا؟ آیا یوسف علیہ السلام اپنی نیکی جتلانا چاہ رہے تھے، دنیا کے سامنے اپنی نیک نامی ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، یا ان کا کوئی اور مقصد تھا؟ تو یہاں یہ بات سامنے آئی، یہ یوسف علیہ السلام ایک تو اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ کل کو عزیز مصر یہ کہیں بات نہ کہہ ڈالے کہ میں نے اس بندے پر احسان کیا، اس نے بدلے میں میرے ساتھ یہ کیا۔ عزیز مصر کو بھی پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کا اس معاملے میں ذرا برابر بھی قصور نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے آگے چل کر دعوت کا کام، نبوت کا کام کرنا ہے، تو دنیا والے یوسف علیہ السلام کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ اور یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کردار کے یوں ہی صاف ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، مخالفین کی مخالفت اپنی جگہ، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی عداوت اور دشمنی اپنی جگہ، مگر جب کردار کی بات آتی ہے تو سارے یک زبان ہو کر کہتے ہیں یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور تو اور جب ان کی آپس میں جنگیں شروع ہو جاتی ہیں تو جنگوں کا فیصلہ کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ قبائل اپنی تلواریں ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں، پھر اچانک فیصلہ کرتے ہیں کہ کل صبح سویرے جو حرم شریف میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود اپنی جگہ پر کون رکھے گا۔ حجر اسود کے رکھنے پہ جنگ ہے۔ اگلے دن جب صبح سویرے آئے تو دیکھا حرم شریف میں سب سے پہلے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عرب کے وہ سردار جو زندگی بھر قبائل کے فیصلے کرتے رہے،
فیصلے کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، وہ سارے ایک زبان ہو کر کہتے ہیں یہ صادق اور امین ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ تو یہ انبیاء کی شان یوں ہوا کرتی ہے، اور انسان کو اپنا کردار ایسے ہی صاف رکھنا چاہیے۔ آپ 100 کسی سے اختلاف کریں مگر کردار اتنا صاف ہو کہ یہ آدمی اتنا پاک دامن ہے، ہم نے کبھی کسی کی طرف اسے نگاہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس نے کبھی کسی نامحرم کے ساتھ نگاہ اٹھا کر بات نہیں کی ہے، جب بات کرنی پڑ جائے تو نگاہیں نیچے رکھ کے بات کرتا ہے، ایسا کردار اگر آج کا انسان بھی اپنا بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا کامیاب کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ساتھ اپنے دل میں جو ایک بڑائی پیدا ہوتی ہے اس کو بھی صاف کر دیا، کہنے لگے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو اچھا نہیں بتلاتا کہ میں کوئی بڑا نیک ہوں، میں کوئی بڑا پاک صاف ہوں۔ انسان کے نفس کا معاملہ تو یہ ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ انسان کو برائی کا حکم کرتا رہتا ہے، جس پر اللہ تعالی کرم فرمائے وہ اس کے شر سے بچ جاتا ہے، ورنہ یہ نفس انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو یہ جو نفس امارہ ہے نا، یہ ہر انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، باہر سے شیطان کاروائی کرتا ہے، اندر سے نفس امارہ کاروائی کرتا ہے، اور دونوں کی کاروائی کے نتیجے میں انسان گمراہی اور نافرمانی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ البتہ علماء فرماتے ہیں جب انسان نیک کام کرتے 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 اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نفس امارہ مغلوب ہو جائے، کمزور پڑ جائے، تو پھر اس کے بعد اس نفس کا اگلا مرحلہ وہ ہے نفس لوامہ کا۔ نفس لوامہ اسے کہتے ہیں انسان سے غلطی ہو جائے، دل میں ندامت ہو، دل میں شرمندگی ہو اور بے چینی پیدا ہو جائے، میں نے یہ کیا کر ڈالا، کیوں کر ڈالا، جب تک توبہ نہ کرے اسے چین نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ لیکن یہ محنت کرنے کے بعد آدمی یہاں تک پہنچتا ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ گناہ بھی چل رہے ہیں، نیکیاں بھی چل رہی ہیں، اور نفس نے یہ پٹی بڑھائی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی وہ گناہوں پہ جو بے چینی ہونی چاہیے تھی وہ پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی نفس امارہ کی حد تک رکا ہوا ہے، لوامہ کی طرف گیا نہیں ہے۔ پھر نفس لوامہ پر جب آدمی پہنچ جاتا ہے، محنت کرتے 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 ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ نفس لوامہ مطمئنہ میں بدل جاتا ہے۔ اب اس انسان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے، اس کی چال ڈھال ہی بدل جاتی ہے، اس کی سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ کیا لڑائی جھگڑا، کیا پیسہ، کیا ڈالر، کیا پلاٹ، کیا جائیدادیں، کیا ڈگریاں، وہ یہ سمجھتا ہے یہ سب مٹی کا ڈھیر ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زمین پہ پڑی ہوئی مٹی ہے، یہ فضا میں کھڑی ہوئی مٹی ہے، یہ بلڈنگ نہیں، یہ مٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوہا زمین پہ پڑا ہوا ہے، یہ فضا میں جا رہا ہے۔ یہ پلاسٹک زمین پہ پڑی ہوئی ہے، یہ گاڑی کی شکل میں بدل گئی ہے۔ پھر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے سامنے دنیا اور اس کی حقیقت اور اس کا دھوکہ کھل کر آ جاتا ہے، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، اور سالوں کی محنت اور مجاہدے کے بعد انسان کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ مگر ایسے اللہ والے ہر زمانے میں رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ نفس کا تو کام ہی برائی کا حکم کرنا ہے، تو ہمیں بھی اپنے نفس سے، اپنے نفس کے شر سے، اس کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے مستقل محنت اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام کو بلایا، گفتگو ہوئی ہے، تو بادشاہ تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام، ظاہر ہے اللہ کے نبی بننے والے ہیں، اور نبی کی گفتگو کا انداز کیا شاندار ہوگا، کیا اس میں فصاحت اور بلاغت ہوگی، اور کس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ بات کی ہوگی۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا آج سے آپ ہمارے خاص مہمان ہیں، آپ ہمارے VIP لوگوں میں آ گئے ہیں، آپ ہمارے دربار کا حصہ بن گئے ہیں۔ اور یہی زبان اور یہی گفتگو انسان کی ترجمان ہوا کرتی ہے۔ برتن میں جو ہو وہ برتن سے باہر آیا کرتا ہے، انسان کے اندر کے جذبات اس کی زبان کے ذریعے سے باہر آتے ہیں۔ خاص طور پر جو ہماری نجی گفتگو ہوتی ہے، اب تو ہم سب کے سامنے بات کر رہے ہیں نا، تو بڑی عمدہ گفتگو کریں گے، لیکن جب 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دوست یار بیٹھے ہوتے ہیں، انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے یہ اندر سے کیا ہے۔
ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے سارے ہی اچھی باتیں کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا کے سامنے آ کر لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، اخلاقیات سمجھاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اخلاقیات سے کتنا پیش آتے ہیں، پتہ تو وہاں چلتا ہے۔ تو انسان کی زبان اس کے اندر کے جذبات کی ترجمان ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی زبان کے بول اور اندر کے جذبات کو ایک جیسا بنانا چاہیے۔ جیسے ہم باہر سے پاک صاف نظر آ رہے ہیں، ہمارا باطن بھی ایسے ہی پاک صاف بن جائے، اور ہمارے اندر کوئی کسی کے لیے نقصان پہنچانے کا، کسی کو پریشان کرنے کا، بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا جذبہ ہی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ نے اپنے دربار میں رکھا۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ ویسے تو عہدے کا طلب کرنا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ اس لیے کیا کہ ایک تو بادشاہ نے آفر کر دی کہ آپ ہمارے ہاں کام کریں گے، اور یوسف علیہ السلام کو خواب کے ذریعے پتہ چل گیا آگے مشکل حالات آئیں گے، تو میں ان حالات میں اپنی خدمات بہتر انداز سے پیش کر سکوں گا، اس میں قوم اور ملک اور لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ انی حفیظ علیم، میں امانت دار بھی ہوں، کام کو جانتا بھی ہوں۔ یہ دو خوبیاں کسی بھی ملازم میں ہونا ضروری ہے، کام بھی جانتا ہو، امانت دار بھی ہو۔ ڈرائیور رکھا ہے، امانت دار تو ہے مگر ڈرائیونگ نہیں جانتا، ڈرائیونگ جانتا ہے امانت دار نہیں ہے، دونوں نقصان پہنچائیں گے۔ آج ہمارے ہاں 20 سالہ تعلیمی دورانیے میں کچھ نہ کچھ تعلیم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے تاکہ یہ ہماری صنعت کا پرزہ بن جائے، ہمارے کارخانے کا مال کمانے کا پرزہ بن جائے، لیکن یہ کہیں نہیں سکھایا جاتا کہ دیانت داری سے، امانت داری سے کام کرنا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آج اداروں میں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں مگر دیانتدار لوگ نظر نہیں آتے، اور اتنا خوبصورتی سے کرپشن کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کے ڈاکو بھی کیا کسی جگہ ڈاکہ ڈالتے ہوں گے جو آج کا پڑھا لکھا ڈگری یافتہ انسان کرپشن کرتا ہے، اتنی خوبصورتی سے کارروائی کرتا ہے کہ اپنی کرپشن کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، اور پھر اتنا آگے جاتا ہے ملک اور قوم میں اپنا نام بھی روشن کر لیتا ہے۔ تو یہ آج کی دنیا میں آج کے تعلیمی اداروں سے، ان درسگاہوں سے تیار ہو کر آنے والے لوگ جو معاشرے میں اداروں میں کام کرتے ہیں، اس لیے ہم زوال پذیر ہیں۔ تو صرف ڈگری نہیں لینی، امانت اور دیانت داری اور لیاقت کو بھی سیکھنا ہے تاکہ ایک ایک پیسے کو قوم کی امانت سمجھیں اور امانت سمجھ کر اس کو اپنی جگہ استعمال کریں، دل میں خوف خدا ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اور جواب دہی کا، ان کے دل میں یقین ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہو کر اس سارے حساب کتاب کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ